ساتھ ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار آپ کے پسندیدہ فیصل مجید صاحب. السلام علیکم فیصل صاحب. جی وعلیکم السلام بدر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر بہترین. ملٹن سر، سیاسی جو دنگل ہے کچھ آگاہ کیجئے گا، کیا اعداد و شمار ہیں، کتنا امپورٹنٹ الیکشن ہے، کچھ ماضی حال مستقبل کیا ہوگا ملٹن میں؟ سب سے پہلے بدر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں. ملٹن الیکشن آتا ہے، ہمیں پروگرام کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کب تک ہم کرتے رہیں گے؟ صحیح. جواب آپ دے سکتے ہوں یا جو کمیونٹی کے دوست سن رہے ہیں وہ دے سکتے ہیں. آخر ہم پروگرام کیوں کرتے ہیں جب بھی ملٹن میں الیکشن آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرا خیال میں محض ایک ہی ہوتی ہے کہ چند ایک پرسنٹیج لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہی اپنی ہی کمیونٹی کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ میری رائے، ایسا اس میں کوئی ایگری کرے نہ کرے، آپ کرے نہ کرے. آخر کیوں؟ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اگر برامپٹن میں، یہ میری رائے ہے، اگر برامپٹن میں پنجابی کمیونٹی اپنے بندوں کو جتوا سکتی ہے، مارکھم میں چائنیز جتوا سکتے ہیں، سکارورو میں تامل جتوا سکتے ہیں، تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ وہ ایک ہو کے ایک یونٹی دکھا کے ہمیں کیا پرابلم ہے؟ یہ سمجھنے والی چیز ہے. ہمیں کیا ایشو کیا ہے؟ اب کوشچن آتا ہے، مجھے اپنے آپ سے کوشچن کر رہا ہوں سب سے، کیا یہ سب ہمارے اندر کوئی مینوفیکچرنگ پرابلم ہے؟ یہ سوچنے والی چیز. کیا یہ نظریے کی سیاست ہے یا نفرت کی سیاست ہے؟ کب تک ان نفرتوں کو ہم اپنے بچوں کی طرح پالتے رہیں گے بدر صاحب؟ کبھی نہ کبھی تو اس کو ختم کرنا ہے نا بدر صاحب. اگر آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے فار ایگزامپل، اور میں آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، تو فرق تو کوئی نہیں ہوا، دونوں ایک طرف ہے. کسی ایک کو تو روکنا ہوگا، مجھے یا آپ کو کسی ایک کو تو بیک پہ جانا ہوگا. لیکن آخر کب تک بدر صاحب؟ صحیح. ملٹن ہی جہاں بھی ایک اور چیز نوٹ کیجئے، جہاں بھی پاکستانی کینیڈین کمیونٹی کی تعداد جس رائڈنگ میں زیادہ ہوتی ہے، ہمیشہ ہی ہمیں وہاں پہ اس رائڈنگ کے حوالے سے پروگرام کرنا پڑتا ہے اور میسج دینا پڑتا ہے کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، مت کریں. یونائٹ ہوں. اگر آپ کے نظریات ہیں، آپ ایک پارٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سمجھ سکتے ہیں جناب کہ آپ کے نظریات ہیں، آپ پارٹی کے ایک پارلیمنٹ اس کی حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، پارٹی آپ کو کہے گی آپ کو جانا پڑے گا، وہ سمجھ میں آتی ہے بدر صاحب. لیکن وہ چند لوگ ہوں گے، زیادہ لوگ نہیں ہیں. لیکن جو دوسری چند اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ محض اور محض میری رائے میں رقابتوں کی وجہ سے صحیح کہ آپ نے کیا میں بھی کروں گا ایسے. کب رکیں گے سب؟ یعنی کہ ذاتی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نظریات، پولیٹیکل آئیڈیالوجی نے کی جگہ وہ لے لیے، ذاتی دشمنی ہے، کوئی آپس میں کوئی نفرتیں، جو آپ نے اتنا اچھا لفظ بولا ہے کہ کچھ اور چل رہا ہے، کوئی کھچڑی ٹائپ کی کوئی چیز ہے، یہ آئیڈیالوجی وہاں پہ نہیں چلتی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بدر صاحب دیکھو، چند ایک لوگ ضرور ہیں جو آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی مجبوری اب جانا بھی چاہیے. میں اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ کے سامنے کھٹانہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کی پرابلم ہے، ان کو جانا ہی جانا ہے، کنزرویٹو ہو یا پی سی، ان کے ساتھ سپورٹ کرنی ہے. اسی طرح لبرل کے کچھ دوست ہوں گے، لیکن ان دوستوں کے ہٹ کے علاوہ بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ صرف اور صرف اپنی نفرتوں کو سنبھال کے رکھتا ہے الیکشن کے لیے اور شادی بیاہ کے لیے. لیکن اب کوشچن مارک آتا ہے بدر صاحب جی کہ ہم کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ صحیح. کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب ہوتا کیا ہے بدر صاحب، سمجھنے والی چیز ہے. اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے یا آپ پسند نہیں کرتے اس پرسنالٹی کو کسی وجہ سے بھی، صحیح، اور وہ بندہ جو ہے وہ آ کے الیکشن کانٹیسٹ کر لے اور آپ پبلکلی، میری رائے ہے سر، پبلکلی جا کے آپ اس کے خلاف کام کریں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بدر صاحب، وہ آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر رہے ہوں گے، آپ اپنی کریکٹر کی اسیسینیشن کروا رہے ہوتے ہیں. بدر صاحب یہ ایک سٹگما ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی پہ وہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے، چاہے بھلے وہ جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے والا بھلے اس میں 100 خامیاں ہوں، چاہے اس نے جتنی مرضی غلطیاں کی ہوں،
लोग वो नहीं, कम्युनिटी जो 80% कम्युनिटी घर पे बैठी है उनको नहीं पता कि इसने क्या किया है, XYZ आदमी ने क्या किया है या ABC ने क्या किया है। उसको सिर्फ ये रह जाता है कि यार इस शख्स ने उसके खिलाफ पब्लिकली ये काम किया है। वो आपके बारे में गलत राय कायम करना शुरू कर देते हैं, वो एक आपकी पर्सनैलिटी पे एक स्टिग्मा लग जाता है। सही। अच्छा, मेरी राय ये है कि वो जो स्टिग्मा है वो आपकी पर्सनैलिटी तक नहीं रहता, वो आपकी जनरेशन, अगली जनरेशन तक जाता है कि यार ये इसका बेटा है, उस फलां शख्स का बेटा है। सही। क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? यस, आपके इख्तलाफात है, आपके सियासी नजरियात में पर्सनल इख्तलाफात है, अब से बेटर है कि अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो खामोश बैठ जाए, अपने आप को बचाएं। उसकी वजह कि मेजॉरिटी जो चंक ऑफ कम्युनिटी का जो मेजॉरिटी लोग हैं वो यकीनन अपनी कम्युनिटी को, बंदे को सपोर्ट करते हैं, भले उसमें खामियां हो। बदर साहब ठीक है, सही। खामियां। अच्छा, अच्छा, मैं पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ज़ीशान हामिद अगर सिनेरियो ये होता कि वो ओंटारियो लिबरल पार्टी के कैंडिडेट होते तो वहाँ पे ऐसे ग्रुप मौजूद हैं मिल्टन में, वो फिर भी मुखालफत करनी थी उन ग्रुपों ने। क्या एग्री करेंगे? सर एग्री नहीं, आपके साथ 100% एग्री करूंगा। ये तो सर एक देखो होता क्या बदर साहब, एनालिसिस कैसे होते हैं। एनालिसिस दो तरीके से होते हैं कि आपके पास डाटा मौजूद है, आप डाटा को देखते हुए एक एनालिसिस कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है डॉट एनालिसिस। अब डॉट एनालिसिस होता है कि आप डॉट को डॉट के साथ कनेक्ट करते आते हैं पीछे कि यार ये होता है और ये हो रहा है, ये हो सकता है। अब आपने जो फरमाया है, अब मिल्टन की तारीख उठा के देख लें सर, जिन्होंने अपोज करना है उन्होंने करना ही करना है सर। आप चाहे XYZ पार्टी से आ जाए, ABC से आ जाए, DEF से आ जाए सर, सही सही, उन्होंने करना ही करना है। आपके सामने तारीख सामने है कि उन्होंने किस तरीके से तीसरे बंदे को करते रहे सपोर्ट अंदर खाते। सही सही, वो लोगों को आप सब जानते हैं सर। और ये बात नहीं है, लेट मी टेल यू बदर साहब, कि लोग आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते। जो आपके सामने बता देना आपको, मैं समझता हूं उसका शुक्रिया अदा करें। वो दोस्त है, वही दोस्त है, जो दोस्त है आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आपके बारे में राय अच्छी कायम नहीं करते बदर साहब। सही। तो इसका मतलब अपने ये है, जी जी देखो सर, आप ज़ीशान अहमद PC की तरफ से आया है, अगर ये लिबरल की तरफ से भी आ जाता, आई कैन बेट यू सर, अगर आज मेजॉरिटी लोग जो है उसको सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, तब भी मेजॉरिटी ने इसको इसी तरह सपोर्ट करना था। सही सही, इसलिए कि नहीं, देखो यूजुअली जैसी मेरी आप उसकी वजह के लोग अपनी कम्युनिटी को, बंदे को आगे देखना चाह रहे हैं, और ये गलत बात नहीं है। अगर बाकी कम्युनिटीज के लोग अपने बंदे को आगे देखना चाह रहे हैं तो बदर मुनीर चौधरी साहब या फैसल मजीद या बाकी दोस्त क्यों नहीं देखना चाहेंगे बदर साहब? बिल्कुल देखना चाहेंगे सर, इसी तरह सपोर्ट करेंगे सर। ये बेसिकली जो कम्युनिटी, मेरी जाती राय है, कम्युनिटी का जो चंक है, अगर ज़ीशान हामिद को सपोर्ट कर रहा होगा, तो मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन कर रहा होगा, तो वो ज़ीशान हामिद को सपोर्ट कर रहा है, वो PC पार्टी को नहीं कर रहा होगा। वो ज़ीशान हामिद की पर्सनैलिटी को कर रहा होगा। सही। ज़ीशान हामिद अगर दूसरी तरफ ओंटारियो लिबरल पार्टी की तरफ से भी अगर पाकिस्तानी कोई आ जाता, तो ये कम्युनिटी जो है वो फिर डिवाइड होती, वो फिर जाती आपके पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जाती, सही, उस पॉइंट पे जाती कि किसकी पर्सनैलिटी है, किसने गलत किया है, किसने सही किया, किसने किस वक्त किसके साथ गलत किया था, साथ साथ वो देखते पार्टी में किसने क्या है, उस वक्त डिवाइड हो जाती, वो 50-50 चली जाती। अच्छा सर, ये फैसल साहब ये बताइए, जो आपका एनालिसिस है ये बिल्कुल एक अलग नौयत का है, आप बिल्कुल एक अलग सोच आपने दी है कि अभी जो मिल्टन में पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो पार्टी से ज़्यादा ज़ीशान हामिद को देख रही है, यार एक अपना बंदा पार्लियामेंट में चला जाए। चूँकि वहाँ पर अभी कलीद रशीद साहब जो मिनिस्टर थे, कुछ इश्यूज़ आए, अभी वो इंडिपेंडेंट बैठे हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया दोबारा ओंटारियो पार्लियामेंट में बैठना। तो ज़ीशान हामिद अगर इलेक्ट होते हैं तो कम से कम एक पाकिस्तानी कनेडियन PC पार्टी की तरफ से मौजूद होगा और कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। आपका ये कहना है? देखो बदर साहब, बात जो है कि ये एक पूरी कम्युनिटी में एक तासर मौजूद है कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का
اس وقت بہت کلید رشید صاحب کے جانے کے بعد بہت بڑا گیپ ہے اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ڈگ فورڈ مسٹر ڈگ فورڈ کی گورنمنٹ اور کمیونٹی کے درمیان بہت بڑا گیپ کریٹ ہو. اب نوٹ کیجئے سر, کلید رشید جب تھے تو کیا ہمارا جو رابطہ تھا کمیونٹی کا پریمیئر کے ساتھ ہوتا رہتا تھا نا, گاہے بگاہے, بالکل. لیکن جب سے وہ گئے ہیں آپ مجھے ایک موقع بتا دیں کہ کمیونٹی کا یا آپ کا کوئی رابطہ مسٹر ڈگ فورڈ کے ساتھ ہوا ہو. سر کوئی ایونٹ نہیں ہوا رمضان میں, کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا, کوئی ایسا کوئی افطار میں یا کہیں کوئی قابل ذکر اگر کلید رشید صاحب ہوتے یا کوئی ہمارا بندہ مسلم کینڈیڈیٹ پاکستانی کوئی وہاں پر موجود ہوتا پارلیمنٹ میں, تو کم از کم عید اور کئی ایسے مواقع آتے ہیں جس میں پریمیئر کسی کا بھی ہو, کوئی بھی ہو, آج ڈگ فورڈ ہے, کل کو کوئی اور ہوگا, پرسوں کچھ اور ہوگا, تو یہ جو گورنمنٹ کا اور کمیونٹی کا آپس میں ریلیشن ہے, کوئی برج تو بننا چاہیے نا. یہ میں ایگری کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ ہونا ضرور چاہیے جو کم از کم برج بنے, اور گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, ادھر کمیونٹی میں کوئی بھی لیڈرز ہوں, کم از کم آپس ریلیشن ہونا چاہیے, یہ میں ایگری کر رہا ہوں. جی دیکھو سر, چاہے لبرل کی آج گورنمنٹ ہوتی نا, اس پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا کوئی بندے ہونے چاہیے تھے برج کا کردار ادا کرے. اگر کل کو این ڈی پی کی گورنمنٹ آ جاتی تو ہمارا بندہ ہونا چاہیے برج کا کردار کرے. اگر آج مسٹر ڈگ فورڈ کی گورنمنٹ ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ہونا چاہیے برج کا ادا کرے. اب صاحب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو ایشوز ہیں, اب ایشوز کی جو بات کر رہے ہیں, جو ہماری دوسری طرف کے دوست ہیں, کچھ کمیونٹی کے دوست ہیں, ایشوز کی بات کر رہے ہیں. بدر صاحب جب تک آپ اس ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے, گورنمنٹ کی اس ٹیبل پر ہمارا بندہ نہیں بیٹھے گا, ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یار اس کمیونٹی کے یہ ایشوز ہیں, کون بتائے گا؟ کوئی تو ہو نا جو جا کے ان کا ڈور ناک کر کے اس ٹیبل پہ بتائے کہ یار کمیونٹی میں اس قسم کی ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے, یہ ان کا ایشو ہے اور میرے خیال میں اس طریقے سے اس کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. کوئی تو ایشو بتائے نا. لیکن آج تو ہمارا بالکل گیپ ہی گیپ ہے سر, ہمارے درمیان برج ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کو جا کے بتائے کہ ہماری ایشوز کیا ہے, ہماری تکلیف کیا ہے, ہمارے احساسات کیا ہیں. ہمارے احساسات کو اسی وقت کو جائے گا جب ہمارا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا, وہ برج کا کردار ادا کرے گا. تو میرا ذاتی خیال ہے, میری رائے ہے, جیسے کہ عام لوگوں میں متاثر پایا جاتا ہے کہ چونکہ سٹنگ گورنمنٹ ہے, میجورٹی گورنمنٹ ہے ان کی, اور جو نئے سروے آ رہے ہیں ان کے مطابق اگر آج بھی الیکشن ہو جائے تو مسٹر ڈگ فورڈ کی دوبارہ پھر میجورٹی گورنمنٹ ہے. آج کے جو پولز آ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسلم, دیکھو نہ صرف پاکستانی چھوڑے, مسلم پوری کمیونٹی میں مسلم کمیونٹی میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو کہ ایز اے برج کا کردار ادا کر سکے. صحیح. تو سر بہرحال یہ جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے ایز اے پاکستانی کینیڈین کینڈیڈیٹ کا, تو اس میں تو بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا یہ بائی الیکشن ملٹن کا, اور لوگوں پہ بہت بھاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں. دیکھو سر بات یوں ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں, بدر صاحب غور کیجئے, کمیونٹی کو ہمیشہ جو کمپلین کرنے والے لوگ ہیں ہمیشہ کمپلین بھی کرتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے تو کمیونٹی سے ہیلپ بھی لیتے ہیں, اور جب اپنی ہی کمیونٹی کا بندہ آتا ہے اس کے خلاف کام بھی کرتے ہیں. اب آپ دیکھو سر, ہم سب سے پہلے 3-4 محاذ ہوتے ہیں, سیاسی محاذ, سماجی محاذ, اقتصادی محاذ. ہم کوئکلی اس کو کریں گے. سر آج اگر ہمارے ایم پیز موجود ہیں تو سر اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ نامینیشن کی بیس پہ ہی آیا ہے نا. تو نامینیشن جو ہوتا ہے 95% جو ہے وہ کمیونٹی بیس پہ ہوتا ہے سر. صحیح. نہ صرف پاکستانی کمیونٹی, باقی کمیونٹیز میں یہی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جیتے ہیں تب پارٹی جا کے ان کو وہ دیتی ہے. سر اس کے بعد آ جائے اقتصادی. مجھے یہ بتا دیں کہ جتنی بھی سروسز ہیں, چاہے میڈیا ہو چاہے کوئی بھی سروسز ہو, کیا وہ 99% کمیونٹی بیس نہیں ہے؟ کیا کمیونٹی سپورٹ نہیں کر رہی سر؟ ایسے بالکل کر رہی. جتنی بھی فنڈ ریزنگ ہوتے ہیں کیا کمیونٹی سپورٹ نہیں کرتی؟ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں کمیونٹی سپورٹ نہیں کرتی؟ جتنے بھی آج لوگ ان کو اپوز کر رہے ہیں, آج دوسری طرف کھڑے ہیں, کیا کمیونٹی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا؟ کیا وہ ہزاروں ڈالر کے فنڈز کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں؟ کمیونٹی سے کرتے ہیں نا سر. صحیح. تو یہ نہ سوچیں کہ کمیونٹی ان کو دیکھ نہیں رہی, کمیونٹی واچ کر رہی ہے, لیکن یہ ضرور کرتی ہے, کمیونٹی کا دل بہت بڑا ہے سر. لیٹ می ٹیل یو, دل بہت بڑا ہے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ سارا کچھ بھول کے پھر دوبارہ لگ جاتی ہے, پھر لگ جاتی ہے. دیکھو سر, ذیشان کے ساتھ آپ جتنا مرضی ان کے ساتھ ڈس ایگری کریں, یار اس نے یہ کیا, وہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, ایسے پوائنٹ پہ آپ کو اپنی سوچ کو بڑا کر کے بڑے کینوس پہ پکچر کو دیکھنا ہوتا ہے, چھوٹے کینوس پہ نہیں.
اس پوائنٹ پہ یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ اپنی جو ذاتی مخالفت ہوتی ہے، ذاتی نفرتیں ہوتی ہیں، ایک سائڈ پہ کرنی پڑتی ہیں بدر صاحب. صحیح. لیکن اس کے باوجود میں کنونس ہوں. آپ دیکھیے گا یوزلی ہوتا کیا ہے کہ جو بائی الیکشن ہوتا ہے اس میں ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے گا اس الیکشن میں جو ٹرن آؤٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذیشان حامد کے بارے میں جتنا میں نے اس کو زیادہ نہیں، میں ملا ان کے ساتھ 1-2 دفعہ ملاقات ہے، جتنا میں نے ان کو آبزرو کیا ہے، محنتی آدمی ہے اور یہ پتا ہے کہ گراس روٹ سے آیا ہے، اس کو پتا ہے کہ ووٹر کو کیسے باہر نکلنا ہے. اب دیکھو سر ایک اور چیز چلتے اب چلتا ابھی نہیں. اب دیکھو سر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی کمیونٹی کے دوست ہیں ہمیشہ ہی نومینیشن کے لیے اپنی جوتیاں توڑ رہے ہوتے ہیں، ڈور ناک کر رہے ہوتے ہیں، منتر کر رہے ہوتے ہیں فارم فل کر. سر یہ دیکھیں کہ ایک آنر ہے کہ آپ کی پریمیئر، آپ کا پروونس کا پریمیئر ایک آدمی کو اپروچ کر رہا ہے، اس کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ الیکشن کنٹیسٹ کریں، اور دوسری پارٹی بھی اپروچ کر رہی ہے. کیا یہ آنر ہے کہ نہیں ہے کمیونٹی کے لیے؟ آپ کے 100 اختلافات ہوں ذیشان کے ساتھ، لیکن یار یہ ایک آنر ہے کہ کمیونٹی کے لیے آنر ہے کہ دونوں پارٹیز کے جو ہیڈ ہیں وہ اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے الیکشن کیوں. اس میں کچھ تھا تو کر رہے ہیں نا سر، صحیح کچھ تھا تو کر رہے ہیں. تو اس پوائنٹ میں میرا خیال میں آپ دیکھیے گا، میرا خیال ہے کہ جو ملٹن ہے اس نے ہمیشہ ہی جو ہے اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو عام تاثر پایا جا رہا ہے دیکھنے میں آئے گا کہ کمیونٹی جو ہے کافی حد تک، میرا جو نظر آ رہا ہے کافی حد تک جو ہے وہ سپورٹ کر جائے گی. صحیح. تھینک یو فیصل.